اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، اسلامیات لازمی میں ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اعجاز القرآن۔ اعجاز کا لفظ معجزے سے نکلا ہے۔ معجزے کے معنی عاجز اور لاجواب کرنے والی چیز ہیں، یعنی ایسا فعل یا عمل جسے کوئی دوسرا سر انجام نہ دے سکے۔ یہ فعل بغیر اللہ کی عطا کے لیے صادر نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کو معجزے اس لیے عطا ہوتے ہیں تاکہ گمراہ لوگ ماوراء العقل یعنی عقل سے بالا تر کارنامے دیکھ کر دنگ رہ جائیں اور اللہ پر ایمان لے آئیں، نبی کی صداقت کے قائل ہو جائیں۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہی معجزہ تھی۔ اللہ نے اپنے سابقہ انبیاء کو قسم قسم کے معجزے عطا کیے۔ مثلاً عیسیٰ علیہ السلام کے معجزہ یہ تھے، وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، بیمار کوڑی پر ہاتھ پھیرتے تو اس کا مرض ختم ہو جاتا تھا۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام اپنا دایاں ہاتھ بغل میں دے کر باہر نکالتے وہ انتہائی چمکدار ہو جاتا، اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالتے تو وہ اژدہا بن جاتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزے مشہور ہیں، جن میں شق القمر کا واقعہ، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا جیتا جاتا معجزہ ہے قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ بڑی عظمت والا، شان والا ہے۔ کلام کی عظمت کا اندازہ کلام والے کی عظمت سے ہی ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوقات پر فوقیت اور عظمت حاصل ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کلام کو تمام کلاموں پر فوقیت حاصل ہے۔ کلام اللہ احسن الحدیث یعنی بہترین کلام ہے، کوئی دوسرا کلام اس کے مقابلے میں لایا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ خود کہتا انہ لقول فصل، یہ بات کو نکھار دینے والا کلام ہے۔ اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ شک و شبوں سے بالا تر کتاب ہے۔ حالانکہ سٹارٹ میں ہی لوگوں نے اس پر آبجیکشن شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر ہیں، جادوگر ہیں، یہ انہوں نے خود کلام گھڑ لیا ہے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں۔ تو کہا کہ کلام اللہ جو ہے، اللہ خود سورۃ بقرہ کے سٹارٹ میں کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا معجزہ کیا ہے کہ اس نے ایسی کتاب دی کہ اگر شک کر بھی لیں تو وہ چیلنج آج تک کوئی اس کو پورا نہیں کر سکا۔ یہ معجزانہ کتاب ہے، اس کو محفوظ ترین کتاب اس سے پہلے کتابیں جتنی بھی آئیں وہ آگے پیچھے ان میں کسی نہ کسی حوالے سے انسانی ملاوٹ ہوتی رہی، لیکن اللہ نے یہاں چیلنج دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ پھر کہا لا یاتی الباطل من بین یدہ ولا من خلفہ، باطل اس میں نہ سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے۔ اس کو مکمل ضابطہ حیات اللہ نے قرار دیا۔ یہ دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے جس میں کہا کہ دوسرا کوئی اس کے مقابلے میں لے آئے۔ اب وہ اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو تین اللہ تعالیٰ نے دنیا کو چیلنج دیے۔ کہا اگر تم کہتے ہو یہ کتاب، تم محمد نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے تو اس جیسا قرآن لے آؤ۔ پھر کہا کہ اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، اور لاسٹ پہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ نے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں شک ہے اس وحی کے بارے میں جو ہم نے اتاری تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ اس چیلنج کو آج تک کوئی پورا نہیں کر سکا۔ جب ہم دیکھتے ہیں قرآن حکیم اپنی اثر آفرینی کے لحاظ سے انتہائی بڑا معجزہ ہے۔ بڑے بڑے سرکش اور جبار جو قرآن کے سٹارٹ میں اس کی مخالفت میں تھے، وہ ایک دم سے جیسے قرآن کو سنتے تھے انسپائر ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشہور و معروف واقعہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کس طرح اسی پوائنٹ آف ویو سے کفار کہتے تھے قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو اس کو شور و غل کیا کرو شاید تم جیت جاؤ۔ تو قرآن جو ہے وہ اپنے اندر انتہائی جامعیت لیے ہوئے ہے، ایسا مکمل اور جامع احکامات کا مجموعہ ہے کہ جو دنیا میں آج تک کسی نے ایسی کتاب پیش نہیں کی۔ اس لحاظ سے بھی معجزہ ہے کہ اس میں ماضی، حال اور مستقبل کی صداقت ایٹ اے ٹائم موجود ہے۔ فار ایگزامپل باقی قوموں کے قصے کہانیاں، یا پھر ہم دیکھتے ہیں ماضی کے حوالے سے فرعون، عاد، ثمود، وہ سارے اللہ نے بیان کیے۔ پھر فرعون کی لاش کے بارے میں پوشن گوئی کی جو آج
सच साबित हुई और आज हम म्यूज़ियम में वो सारा कुछ देखते हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ़ गैर मुस्लिम भी हैं, उन्होंने भी कुरान पाक के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के एतराफ़ात दिए हैं। जारसेल कहता है कुरान हकीम बिलाशुबा अरबी की सबसे बेहतर और मुस्तनद किताब है। किसी इंसान का कलम इस जैसी मौजज़ाना किताब लिख नहीं सकता। मुर्दों को ज़िंदा करने से बड़ा मौजज़ा। ये कौन कह रहा है? ईसाई, जिनका अकीदा ही है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। मोसियो जो है फ्रांसीसी मोसियो सेड फ्रांसीसी मुफक्कर है, ये कहता है इस्लाम को जो लोग वहशियाना मज़हब कहते हैं उन्होंने कुरान की तालीम को नहीं देखा, जिसके असर से अरबों की तमाम बुरी और मायूब आदतें काया पलट गई। ईसाई पादरी फेंडर लिखता है दुनिया की कोई किताब इतनी मालूमात फ्राहम नहीं कर सकती। डेवनपोर्ट कहता है एक मुसलमान का मुश्तरका कानून है, माशरती, मुल्की, तजारती, फ़ौजी, अदालती, तकरीरी सभी मामलात इसमें हैं। तो इस हवाले से जब हम देखते हैं कुरान हकीम अल्लाह ताला ने जो उसको चैलेंज दुनिया को किया था, उसको आज तक इस चैलेंज को कोई पूरा नहीं कर सका। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये किताब क़यामत तक के लिए हमेशा लोगों के लिए मोजज़ा रहेगी और कोई इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं कर सकता।